اچھی عادات کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ توبہ کرنے کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنے ہی نکار پیدا ہوتا ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ بے بس کی آنکھوں سے ٹپکنے والا آنسو کتنے ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دنیاوی عقل کے دوڑ میں صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے پاکیزہ لوگوں کے عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کیوں تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی ذخیرہ ہوتی ہے۔ جس بندے نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلدی کامیاب کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ جتنے چاہے نمازیں پڑھ لو اور روزے رکھ لو، اس وقت تک فائدہ نہیں پا سکتا جب تک مال حرام سے پرہیز نہیں کرتے۔ دوزخ میں لے جانے والے دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلنا سکھائے۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر تو اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا تو اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتے ہیں۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ انسان تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ من پسند عورت چاہے تو سب سے پہلے اس کی کمزوری کو پکڑو۔ زیورات موٹی عورت کی کمزوری ہے، دولت دبلی عورت کی کمزوری ہے، عزت شادی شدہ کی کمزوری ہے۔ وہ جو تم سے لیا گیا ہے ہو سکتا ہے اس کا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہو، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، اس نے تمہارے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلے شرط یہ ہے کہ تم میں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ اس کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔